السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ویڈیو موصول ہوئی غیر مقلد کی۔ ایک کذاب انسان تھا جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے رفع دین کے بغیر نماز ہی نہیں پڑھی، اور اس نے ایک حدیث پڑھی، اس میں کہا کہ 3 مرتبہ جو ہے اس نے ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام نے رفع دین کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں، یہ السنن ترمذی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس پر تخریج کی ہے ناصر الدین البانی غیر مقلد نے۔ اس میں دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا اردو ترجمہ بھی ساتھ مل جائے گا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو وہ نماز بتاتا ہوں جو کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے ہم نے پڑھی، جو کہ نبی علیہ السلام نے پڑھی۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے جو نماز پڑھی اس میں کیا تھا، میں یہ مفہوماً عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں کیا تھا کہ پہلی مرتبہ آپ نے رفع دین کیا، اس کے بغیر آپ نے بعد میں پھر رفع دین نہیں کیا، جبکہ اس نے کہا 3 بار کا ذکر ہے، حالانکہ 3 بار کا ذکر تو حدیث میں ملتا ہے، چوتھی بار بھی یہ لوگ رفع دین کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تقریباً کل ملا کے 4 سے 5 بار، 8 سے 10 بار یہ غیر مقلدین کا رفع دین بنتا ہے، جبکہ کسی حدیث سے بھی، یعنی 4 رکعتوں میں یہ رفع دین کرتے ہیں، کسی حدیث سے بھی 4 رکعتوں میں رفع دین ثابت نہیں ہے۔ 2-3 کو اکٹھا کریں تو شاید مل جائے گا، اس طرح تو بہت سارا، پھر ہم اور بھی لائیں گے، سجدوں میں رفع دین بھی لائیں گے، ٹھیک ہے، پھر یہ لوگ نہیں کریں گے، پھر بھی مسئلہ بنے گا۔ وہ بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ بھی صحیح روایت ہے، پھر مسئلہ بنے گا۔ پھر ہم شرح مانی الاسرار سے عبداللہ ابن عمر کی روایت پیش کریں گے، وہ رفع دین ترک کا ہے، ٹھیک ہے، اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے پہلی بار رفع دین کرتے، اس کے بعد رفع دین نہیں کرتے، پھر بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے، پتہ نہیں کریں گے کیا یہ لوگ۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اس مولوی نے اپنے سر پر قرآن رکھ کے کہا کہ جناب اعلیٰ نبی علیہ السلام نے رفع دین کے بغیر نماز نہیں پڑھی، اور 3 بار اس نے ذکر کیا، جو کہ اہل حدیث کا منہج ہے، نام نہاد اہل حدیثوں کا منہج ہے۔ اس منہج کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن جو ہے اس میں سر پر رکھ کر اور قرآن کی قسم کھا کے، اور حشر کا بھی اس نے حوالہ دیا کہ یہ ہے وہ ہے، اس طرح بڑے دعوے ہیں۔ میں ویڈیو شارٹلی لگاؤں گا کیونکہ تقریباً 2 منٹ کی ویڈیو ہے، میں اس کو شارٹلی کروں گا۔ اگر ہم اس کو شارٹلی نہ کریں تو پھر جو ہے وہ کاپی رائٹ آ جاتا ہے، اس لیے ہمارا بھی مسئلہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کے، حالانکہ ناصر الدین البانی خود غیر مقلد ہے، وہ اس روایت کو، جو ہم احناف کی روایت ہے ترک رفع دین کی، کہ ہم پہلی بار رفع دین جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اور نبی علیہ السلام نے کیا، اس کے بعد پھر رفع دین نہیں کیا، نماز مکمل کر لیا آپ نے، یہ حدیث موجود ہے۔ لیکن اس کذاب نے قرآن کی قسم کھا کر، جناب علیہ یہ سب کہہ کر ایک کذاب ہونے کا جو ہے ثبوت دیا ہے۔ اللہ ہمیں جو ہے ان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ صرف ایک روایت بیان کر کے اس کے بعد سارا جو ہے جھوٹ بولتا ہے، سماعت کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو پوری حقیقت دکھائیں گے اس ویڈیو میں، آپ اس کو ساری اس دیکھیے گا۔ وقت میں آپ کے سامنے حاضر، قرآن پاک میرے ہاتھ میں، رب اکبر کی قسم ہے 400 سے زیادہ حدیث ہے رفع الیدین کی، کہ پیغمبر نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، سر اٹھاتے، 2 رکعت پڑھ کے تیسری کے لیے اٹھتے ہوئے رفع الیدین فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بغیر میرے پیغمبر نے کبھی نماز ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر۔ جیسا کہ آپ نے سنا اس کذاب کا بیان، یہ ایک کذاب مولوی ہے، غیر مقلد اہل حدیث خود کو کہنے والا، 400 سے اوپر روایتیں بتا رہا ہے کہ رفع دین کی روایتیں ہیں، تو 814 روایتیں ترک رفع دین کی ہیں، یہ علامہ ذہبی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، اور ساتھ ہی میں نے ایک سکین لگایا ہے مختصر سنن ابی داؤد کا، تو یہ سلمان الخطابی صاحب نے لکھی ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ یہ 819 نمبر پر کیا کہتا ہے، فقال ابن قیم، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ نیچے دوسری لائن پہ دیکھیں تو وہ قال حاکم خبر ابن مسعود و عاصم بن کلیب خرج حدیث فی صحیح، یہ صحیح سے نظر نہیں آ رہی، تو کیا ہے یہ حدیث صحیح ہے؟ اس حدیث کو 52 محدثین نے صحیح لکھا ہے، عبداللہ بن مسعود والی روایت کو، جو کہ صرف پہلی بار رفع دین کرنے کی روایت ہے۔ یہ احناف کی جو ہے ایک دلیل ہے بہت بڑی، تو انشاءاللہ ہم اس پر مزید آپ کو دوسری کتب بھی دکھائیں گے جو اس پر لکھی گئی ہیں۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، سنت الامام القبلتین فی ترک رفع دین، علامہ ابو ظفر القادری بکھروی دامت برکاتہ العالیہ، انہوں نے لکھی ہے۔ اس میں دیکھیں یہ رفع دین کی مکمل بحث ہے، اور غیر مقلدین سے بھی انہوں نے ترک رفع دین ثابت کیا ہے، اور علماء کرام، بہت زیادہ علماء کرام، جیسے کہ ثناء اللہ یہ احمد شاکر ہو گیا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام علاء الدین ہو گئے،
محدث ابو جعفر احمد بن طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، امام مالک، امام ملا علی قاری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ غیر مقلدین کے بھی مولوی ہیں، عبد القادر، ٹھیک ہے، ثناء اللہ، اس کے بعد عبداللہ سندھی، یہ سارے مولوی جو ہیں ان کی ساری یہ چیزیں، احمد شاکر، یہ سارے جو ہے موجود ہیں، اور ان کو مکمل جو ہے اس پر بحث کی گئی ہے۔ میں کہتا ہوں اس کتاب کو آپ ضرور خریدیں اور اس کو پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ آگے ہم آپ کو انشاءاللہ اور دکھائیں گے اس کی فراست کو مزید، یعنی اس کی فہرست مزید دکھائیں گے، جس میں آپ کافی ساری چیزیں دیکھیں گے، جس میں علمی طور پر جو ہے وہ رد کیا گیا ہے، غیر مقلدین کے تمام دلائل کا علمی طور پر رد ہے۔ آپ دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے چلتے ہیں اگلے سکین کی طرف، جو کہ آپ کے سامنے ابھی ہی شو ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ جی تو یہ اسی فہرست کا سنت القبلتین فی ترک رفع دین کی اگلی جو ہے وہ صفحہ نمبر 5 ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام نیموی، امام بخاری، امام علاء الدین مصطفی، امام بدر الدین عینی، حافظ محمد قاسم اور حافظ ابن حجر عسقلانی، علامہ عابد سندھی، علامہ وسیع احمد محدث اور شبیر احمد عثمانی۔ اس کے بعد غیر مقلد شمیر احمد سیالکوٹی، غیر مقلد ڈاکٹر شریف منصور بن عوام، محدث فقیہ سید محمد مرتضیٰ زبیدی، علامہ محمد سنبھلی۔ نیچے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا نام بھی موجود ہے۔ اس طرح محدث عبدالاعلی امین، علامہ حسین سلیم اسد، مولانا محمد صدیق نجیب آبادی، یہ مکمل چیزیں دیکھتے جائیں، امام بصیری تک، امام نسائی تک، امام ذہبی تک، امام عبد الرزاق تک جو ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے جائیں گے۔ اس میں 40 اسناد ہیں۔ یہ 40 اسناد کس کی ہیں؟ یہ حدیث عبداللہ بن مسعود کی ہیں۔ آگے پھر اس کی مطابقت اور شواہد بھی دیکھیں، اور کتنے سارے علماء کرام نے اس حدیث کو جو ہے نقل کیا ہے اور صحیح کہا ہے، یہاں تک کہ غیر مقلدین کے علماء نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ یہ مکمل جو ہے تفسیر میں اس کی جو ہے فراست میں نے آپ کو بتا دی ہے، یعنی آپ کو یہ دکھا دیا ہے کہ اس میں کیا کیا چیز ڈسکس کی گئی ہے۔ تو آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے جائیں، اور اس میں مکمل راویوں کی بحث بھی موجود ہے، اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی تدلیس کا جو یہ لوگ ایشو بناتے ہیں، ان کی ان والی روایت کا، اس کا بھی مکمل جواب اس کتاب میں موجود ہے۔ میں کہتا ہوں اس کتاب والے علامہ صاحب نے، علامہ بکروی صاحب نے، ابو اسامہ ظفر القادری صاحب نے کمال کر دیا ہے۔ یہ ایک ہی نام ہے، انہی کا نام ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے جائیں، یہ آنے والی روایت امام عبد الرزاق بھی لیتے ہیں، ابو یعلا بھی لیتے ہیں، ابن حبان بھی لیتے ہیں، طبرانی بھی لیتے ہیں، مسند حمیدی والے امام عبد بن حمید بھی لیتے ہیں۔ جی تو چلتے ہیں سنت و امام القبلتین فی ترک رفع دین کی جلد نمبر 2، یعنی حصہ نمبر 2 کی طرف۔ تو اس میں بھی یہ آپ ٹاپک دے سکتے ہیں مکمل، یہ مکمل غیر مقلدین کا عمل جو ہے، یہ خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور اس کی مثالیں ساری، اور رفع دین کا جو ہے وہ ثبوت، اور اس کی رفع دین کرنے کے جو دلائل ہیں ان کا تحقیقی جائزہ، یہ مکمل اس میں موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور منسوخ یہ سب چیز موجود ہے۔ جی تو یہ اس کا اگلا حصہ ہے، صحیح بخاری اور رفع دین، فقہ الحدیث، نماز میں رفع دین نہ کرنے کا دلیل، بخاری پر اعتراض، یہ ساری چیزیں آپ اس کو دیکھتے جائیں، اور میں کہتا ہوں بڑا مزہ آئے گا اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو۔ جی یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح معانی الاثار ہے۔ یہ حدیث نمبر 1323 دیکھ لیں، عبداللہ ابن عمر والی، کہ وہ پہلی رکعت میں رفع دین کرتے تھے، اس کے بعد رفع دین نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس حدیث کو، مزید میں دکھاتا ہوں، آگے چلیں۔ جی آپ کے سامنے یہ دوسری کتاب ہے، مختلف الاحادیث بین المحدثین والاصولین فقہ۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں اور پہلے نمبر پر دیکھیں کہ وما رواہ طحاوی فی شرح معانی الاثار، یہی عبداللہ ابن عمر والی روایت کو نقل کرتے ہیں، اور اوپر عبداللہ بن مسعود والی روایت کو نقل کرتے ہیں۔ آپ ان دونوں روایتوں کو دیکھ لیں ایک بار۔ آئیں چلیں اگلی کتاب پر چلتے ہیں، اور جز المسالک موطا امام مالک، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ دیکھیں 9 نمبر پہ اس روایت کو دیکھ سکتے ہیں آپ، والسند الصحیح کیا ہے؟ ان مجاہد قال صلیت خلف ابن عمر یکن یرفع یدہ الا فی تکبیر الاولی، ٹھیک ہے، اس کو صحیح روایت کہا جا رہا ہے، مطلب اس کی سند صحیح ہے۔ یہ دوسری کتاب ہے عمدۃ القاری شرح فی صحیح بخاری، اس میں بھی دیکھیں یہ عبداللہ بن عمر اور مجاہد والی روایت کو جو ہے صحیح کہا گیا، آپ اس کی مکمل وضاحت دیکھ سکتی ہیں، مسلم کی شرط پر اس روایت کو صحیح کہا گیا ہے۔ تو سکین تو ہمارے پاس بہت زیادہ تھے، لیکن وقت کی قلت ہے،
تو مزید انشاءاللہ آپ گوگل پہ اس روایت کو نیچے میں دے دوں گا، عبداللہ ابن عمر کا طریق عربی میں، تو آپ اس کو جا کے سرچ کریں گے، ان پر جتنے بھی اعتراضات ہیں غیر مقلدین کے، ان تمام کے جواب گوگل پہ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔